اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سی و یکم، 31ویں حکایت۔ شخص طوطی پرورد۔ طوطی کا معنی طوطا، پرورد کا معنی پالا۔ ایک شخص نے طوطا پالا، وہ اورا زبان فارسی آموخت۔ اورا کا معنی اس کو، آموخت کا معنی سکھایا، اور اس کو فارسی زبان سکھایا۔ شخص طوطی پرورد، ایک شخص نے طوطا پالا، وہ اورا زبان فارسی آموخت اور اس کو فارسی زبان سکھایا۔ طوطی در جواب ہر سخن میں گفت، طوطا ہر بات کے جواب میں کہتا تھا، دریچے شک، اس میں کیا شک؟ یعنی جو بھی کوئی بات کرے ہر بات کے جواب میں یہی کہتا تھا، دریچے شک، اس میں کیا شک؟ روز آشخص طوطی را در بازار برائے فروختن برد۔ فروختن مصدر بیچنا۔ ایک دن اس شخص نے طوطے کو بازار بیچنے کے لیے لے گیا۔ روز آشخص طوطی را در بازار برائے فروختن برد۔ ایک دن وہ شخص طوطے کو بازار بیچنے کے لیے لے گیا۔ وہ 100 روپیہ قیمت آ ظاہر کرد۔ 100 کا معنی 100، اور 100 روپیہ اس کی قیمت ظاہر کی، یعنی کہ اس طوطے کی قیمت 100 روپیہ ہے۔ مغل از طوطی پرسید۔ ترکستان کے باشندے کو مغل کہا جاتا ہے۔ پرسید کا معنی پوچھا۔ مغل از طوطی پرسید، ایک مغل نے طوطے سے پوچھا کہ لائق 100 روپیہ ہستی؟ ہستی کا معنی تو ہے، کہ کیا تو 100 روپیہ کے لائق ہے؟ مغل از طوطی پرسید، ایک مغل نے طوطے سے پوچھا کہ لائق 100 روپیہ ہستی، کہ کیا 100 روپے کے لائق تو ہے؟ گفت، طوطے نے کہا، دریچے شک، اس میں کیا شک؟ چونکہ طوطے کی زبان میں یہی بات رٹی ہوئی تھی، کوئی کچھ بھی کہے ہر ایک کے بات کے جواب میں دریچے شک کہنا ہے۔ گفت، طوطے نے کہا، دریچے شک، اس میں کیا شک؟ مغل خوشنود شد، مغل خوش ہوا، وہ طوطی را خرید اور طوطے کو خرید لیا۔ وہ با خانہ خود برد اور اپنے گھر لے گیا۔ ہر سخن کے با طوطی میں گفت، ہر بات جو طوطی کے ساتھ کہتا تھا، جواب آ دریچے شک میں یافت، اس کا جواب دریچے شک پاتا تھا۔ یعنی ہمیشہ طوطا یہی کہتا تھا، دریچے شک، اس میں کیا شک ہے؟ ہر سخن کے بعد طوطی میں گفت، ہر بات جو طوطے کے ساتھ کہتا تھا، جواب آ دریچے شک میں یافت، اس کا جواب دریچے شک پاتا تھا۔ در دل خود شرمندہ وہ پشیماں گردید۔ گردید کا معنی ہوا، اپنے دل میں شرمندہ اور پشیماں ہوا۔ وہ گفت اور کہا، حماقت کردم۔ کردم کا معنی میں نے کیا، حماقت کا معنی بیوقوفی۔ حماقت کردم، میں نے بیوقوفی کی، کہ چنی طوطی خریدم، کہ ایسا طوطا میں نے خریدا۔ گفت، طوطے نے کہا، دریچے شک، اس میں کیا شک ہے؟ مغل را تبسم آمد۔ تبسم کا معنی ہنسی۔ مغل کو ہنسی آئی، وہ طوطی را آزاد کرد اور طوطے کو آزاد کیا۔ حکایت سی و یکم، 31ویں حکایت۔ شخص طوطی پرورد، ایک شخص نے طوطا پالا، وہ اورا زبان فارسی آموخت اور اس کو فارسی زبان سکھایا۔ طوطی در جواب ہر سخن میں گفت، طوطا ہر بات کے جواب میں کہتا تھا، دریچے شک، اس میں کیا شک؟ روز آشخص طوطی را در بازار برائے فروختن برد۔ ایک دن وہ شخص طوطے کو بازار بیچنے کے لیے لے گیا۔
وہ 100 روپیہ قیمت آ ظاہر کرد اور 100 روپیہ اس کی قیمت ظاہر کی۔ مغل از طوطی پرسید، ایک مغل نے طوطے سے پوچھا کہ لائق 100 روپیہ ہستی کہ کیا 100 روپے کے لائق تو ہے؟ گفت طوطے نے کہا دریچے شک، اس میں کیا شک؟ مغل خشندشود، مغل خوش ہوا، وہ طوطی را خرید اور طوطے کو خرید لیا۔ وہ با خانہ خود برد اور اپنے گھر لے گیا۔ ہر شخص کے با طوطی، ہر سخن کے با طوطی می گفت، ہر بات جو طوطا کے ساتھ کہتا تھا جواب آ دریچے شک می یافت، اس کا جواب دریچے شک پاتا تھا۔ در دل خود شرمندہ و پشیماں گردید، اپنے دل میں شرمندہ اور پشیماں ہوا۔ وہ گفت اور کہا حماقت کردم کہ چنی طوطی خریدم، میں نے بے وقوفی کی کہ ایسا طوطا میں نے خریدا۔ گفت طوطے نے کہا دریچے شک، اس میں کیا شک ہے؟ مغل را تبسم آمد، مغل کو ہنسی آئی، وہ طوطی را آزاد کرد اور طوطے کو آزاد کیا۔ حکایت 32 32ویں حکایت۔ دانش مند در مسجد نشست۔ دانش مند کا معنی عقل مند، نشست کا معنی بیٹھا۔ دانش مند در مسجد نشست، ایک عقل مند ایک مسجد میں بیٹھا۔ وہ با مردمہ واز می گفت، واز کا معنی تقریر، نصیحت۔ وہ با مردمہ واز می گفت، اور لوگوں کے ساتھ تقریر کرتا تھا، نصیحتیں کرتا تھا۔ شخص در مجلس می گریست، می گریست کا معنی روتا تھا، گریستن مصدر رونا، اسی سے می گریست۔ شخص در مجلس می گریست، ایک شخص مجلس میں روتا تھا۔ روز دانش مند گفت، ایک دن عقل مند نے کہا سخن من در دل ای شخص بسیار اثر می کند، میری بات اس شخص کے دل میں بہت اثر کرتی ہے۔ ازیں سبب می گرید، اسی وجہ سے رو رہا ہے۔ روز دانش مند گفت، ایک دن عقل مند نے کہا سخن من در دل ای شخص بسیار اثر می کند، میری بات اس شخص کے دل میں بہت اثر کرتی ہے۔ ازیں سبب می گرید، اسی وجہ سے رو رہا ہے۔ دیگرا آ شخص را گفتند، دیگرا کا معنی دوسرے لوگ، دوسرے لوگوں نے اس شخص کو کہا کہ در دل ما سخن دانش مند ہیچ اثر نمی کند، کہ ہمارے دل میں عقل مند کی بات کچھ اثر نہیں کرتی ہے۔ چگونا دلداری، تو کیسا دل رکھتا ہے؟ چگونا کا معنی کیسا، چگونا دلداری، تو کیسا دل رکھتا ہے کہ می گری، کہ تو رو رہا ہے۔ گفت، رونے والے شخص نے کہا بر سخن دانش مند نمی گرے، عقل مند کی بات پر ہم نہیں رو رہے ہیں، بلکہ یک خصی پروردہ بودم، پروردہ بودم کا معنی میں نے پالا تھا، بلکہ ایک خصی میں نے پالا تھا، وہ اورا بسیار دوست می داشتم، اور اس کو بہت دوست میں رکھتا تھا۔ دوست کا معنی یعنی عزیز اور پیارا رکھتا تھا۔ وہ اورا بسیار دوست می داشتم، اور اس کو بہت میں عزیز رکھتا تھا۔ چوں خصی پیر شد، پیر کا معنی بوڑھا، جب خصی بوڑھا ہوا، مرد مر گیا۔ ہرگاہ دانش مند سخن می گوید، ہرگاہ کا معنی جب بھی عقل مند بات کہتا ہے، وہ ریش او می جنبد، ریش کا معنی داڑھی، می جنبد کا معنی ہلتی ہے، وہ ریش او می جنبد، اور اس کی داڑھی ہلتی ہے۔ خصی مرا یاد می آید، مجھے خصی یاد آتی ہے۔ ہرگاہ دانش مند سخن می گوید، جب بھی عقل مند بات کہتا ہے، وہ ریش او می جنبد، اور اس کی داڑھی ہلتی ہے۔ خصی مرا یاد می آید، مجھے خصی یاد آتی ہے۔ زیرا کہ ای چنی ریش دراز می داشت، اس لیے کہ یہ
ایسا ہی لمبی داڑھی رکھتا ہے۔ یعنی جو میں خصی پالتا تھا اس کی بھی لمبی داڑھی تھی، اور جب اپنے جبڑے کو ہلاتا تھا تو اس کی داڑھی ہلتی تھی۔ یہ عقل مند شخص بھی جب نصیحت کرتا ہے تو اس کی داڑھی ہلتی ہے، تو اس کی داڑھی ہلنے کی بنا پر مجھے اپنی خصی یاد آ جاتی ہے۔ حکایت 32 32ویں حکایت۔ دانش مند در مسجد نشست، ایک عقل مند ایک مسجد میں بیٹھا، وہ با مردمہ واز میں گفت، اور لوگوں کے ساتھ واز کہتا تھا، نصیحتیں کرتا تھا۔ شخص در مجلس میں گریز، ایک شخص مجلس میں رو رہا تھا۔ روز دانش مند گفت، ایک دن عقل مند نے کہا، سخن من در دل ای شخص بسیار اثر می کند، میری بات اس شخص کے دل میں بہت اثر کرتی ہے، ازی سبب می گرید، اسی وجہ سے رو رہا ہے۔ دیگراں آ شخص را گفتند، دوسرے لوگوں نے اس شخص کو کہا کہ در دل ماں سخن دانش مند ہیچ اثر نمی کند، کہ ہمارے دل میں عقل مند کی بات کچھ اثر نہیں کرتی ہے۔ چگونہ دلداری، تو کیسا دل رکھتا ہے کہ می گری کہ تو رو رہا ہے؟ گفت، رونے والے نے کہا، بر سخن دانش مند نمی گرے، عقل مند کی بات پر ہم نہیں رو رہے ہیں، بلکہ یک خصی پروردہ بودم، بلکہ ایک خصی میں نے پالا تھا، وہ اورا بسیار دوست می داشتم، اور اس کو بہت عزیز میں رکھتا تھا۔ چوں خصی پیر شد، جب خصی بوڑھا ہوا، مرد مر گیا۔ ہرگاہ دانش مند سخن می گوید، جب بھی عقل مند بات کہتا ہے، وہ ریش او می جنبد، اور اس کی داڑھی ہلتی ہے، خصی مرا یاد می آید، مجھے خصی یاد آتی ہے، زیرا کہ ای چنی ریش دراز می داشت، اس لیے کہ یہ ایسا ہی لمبی داڑھی رکھتا ہے۔ حکایت 33 33ویں حکایت۔ روز سکندر با حاضرین مجلس گفت، ایک دن سکندر نے حاضرین مجلس سے کہا، سکندر ایک بادشاہ کا نام ہے۔ روز سکندر با حاضرین مجلس گفت، ایک دن بادشاہ سکندر نے حاضرین مجلس سے کہا کہ گاہے کسیرا محروم نہ کردم۔ گاہے کا معنی کبھی، کسیرا معنی کسی شخص کو، نہ کردم کا معنی میں نے نہیں کیا۔ گفت، سکندر بادشاہ نے کہا کہ گاہے کسیرا محروم نہ کردم، کہ کبھی کسی شخص کو میں نے محروم نہ کیا۔ ہر کس ہرچے از من خواست بخشیدم۔ ہر کس کا معنی ہر شخص، ہرچے کا معنی جو کچھ، خواست کا معنی مانگا، چاہا، بخشیدم کا معنی میں نے بخشا۔ ہر کس ہرچے از من خواست، ہر شخص جو کچھ مجھ سے مانگتا، بخشیدم میں نے بخشا۔ ہر کس ہرچے از من خواست، ہر شخص جو کچھ مجھ سے مانگا، بخشیدم میں نے بخشا۔ شخص آ وقت عرض کرد، ایک شخص نے اسی وقت عرض کیا جب یہ بات سنی بادشاہ کی کہ جو بھی مجھ سے مانگتا میں بخش دیتا۔ شخص آ وقت عرض کرد، ایک شخص نے اسی وقت عرض کیا کہ خداوند کے آقا، مرا یک درم درکار است۔ درکار کا معنی ضرورت، مجھے 1 درہم ضرورت ہے، ببخش تو بخش دے، یعنی مجھے دے دے۔ مرا یک درہم درکار است ببخش، مجھے 1 درہم ضرورت ہے تو بخش دے۔ سکندر فرمود، بادشاہ سکندر نے فرمایا کہ از بادشاہ چیزیں مختصر خواستن بے ادبی است۔ چیزیں مختصر کا معنی مختصر چیز، تھوڑی سی چیز، خواستن مصدر چاہنا، مانگنا۔ سکندر فرمود، سکندر نے فرمایا کہ از بادشاہ چیزیں مختصر خواستن بے ادبی است، کہ بادشاہوں سے مختصر چیز مانگنا بے ادبی ہے، بادشاہوں سے تھوڑی سی چیز مانگنا بے ادبی ہے۔ آ شخص گفت، اس شخص نے کہا کہ اگر بادشاہ را از یک درم دادن شرمی آید، کہ اگر بادشاہ کو
ایک درہم دینے سے شرم آتا ہے، ملک مراب بخشد، مجھے ایک ملک بخش دیجئے، یعنی جو آپ کے ملک ہے، آپ کا جو ملک ہے اس کا ایک ملک مجھے عطا کر دیجئے، ایک حصہ مجھے عطا کر دیجئے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر بادشاہ را از یک درہم دادن شرمی آید، کہ اگر بادشاہ کو ایک درہم دینے سے شرم آتا ہے، ملک مراب بخشد، ایک ملک مجھے بخش دیجئے۔ سکندر نے کہا اول سوال کر دی کم از مرتبہ من، پہلا سوال تو نے کیا میرے مرتبہ سے کم، یعنی ایک درہم مانگا جو کہ میرے مرتبہ سے کم ہے۔ اول سوال کر دی کم از مرتبہ من، پہلا سوال تو نے کیا میرے مرتبہ سے کم، وہ دیگر سوال کر دی زیادہ از مرتبہ خود، اور دوسرا سوال تو نے کیا اپنے مرتبہ سے زیادہ، ہر دو سوال بیجا کر دونوں سوال تو نے بیجا کیا، کوئی فائدہ نہیں۔ آن شخص لاجواب شد، وہ شخص لاجواب ہوا، وہ شرمندہ گردید اور شرمندہ ہوا۔ حکایت 30 33ویں حکایت۔ روز سکندر بحاضرین مجلس گفت، ایک دن سکندر نے حاضرین مجلس سے کہا کہ گاہے کسیرا محروم نہ کردم، کہ کبھی کسی شخص کو میں نے محروم نہ کیا، ہر کس ہر چیز من خواست ببخشیدم، ہر شخص جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے بخشا۔ شخص آ وقت عرض کرد، ایک شخص نے اسی وقت عرض کیا کہ خداوند کے آقا، مرا یک درہم درکار است، مجھے ایک درہم ضرورت ہے، ببخش تو بخش دے۔ سکندر نے فرمایا کہ از بادشاہ چیزیں مختصر خواستن بے ادبی است، کہ بادشاہوں سے تھوڑی سی چیز مانگنا بے ادبی ہے۔ شخص گفت، اس شخص نے کہا کہ اگر بادشاہ را از یک درہم دادن شرمی آیت، کہ اگر بادشاہ کو ایک درہم دینے سے شرم آتا ہے، ملک مرا ببخشد، ایک ملک مجھے بخش دیجیے۔ سکندر نے کہا اول سوال کر دی کم از مرتبہ من، پہلا سوال تو نے کیا میرے مرتبہ سے کم، وہ دیگر سوال کر دی زیادہ از مرتبہ خود، اور دوسرا سوال تو نے کیا اپنے مرتبہ سے زیادہ، ہر دو سوال بیجا کر دی، دونوں سوال تو نے بیجا کیا۔ شخص لاجواب شد، وہ شخص لاجواب ہوا، وہ شرمندہ گردید اور شرمندہ ہوا۔